السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد محسن محمود عطاری صاحب پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سے عذر ہیں جن کی وجہ سے جماعت کے لیے حاضری ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اگر بندہ ان عذروں میں سے کسی ایک عذر کی وجہ سے جماعت میں نہ جائے تو اس کے لیے جائز ہے، اس سے جماعت معاف ہو جاتی ہے۔ جی محمد محسن محمود صاحب، فقہا نے 20 ایسے اعذار لکھے ہیں جن کی وجہ سے جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے، یعنی بندے کو جماعت میں حاضر ہونا ضروری نہیں رہتا۔ الدر المختار میں ہے فلا تاجب علی مریض و مقعد و ضامن و مقطوع ید و رجل من خلاف، کہ جماعت میں حاضری واجب نہیں ہے مریض پر، اسی طرح اپہج پر، جس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹے ہوئے ہوں، یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں، اور رجل فقط، یا صرف پاؤں کٹا ہوا ہو تو اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ ومفلوجن، جس سے فالج ہو، وشیخ کبیر عاجز، بوڑھا جو مسجد تک جانے سے عاجز ہے، واعمی، اور اسی طرح اندھا، وَإِن وَجَدَ قائدن، اگرچہ اسے کوئی مسجد تک لے جانے والا ہو تب بھی اندھے پر معاف ہے جماعت کی حاضری۔ وَلَا عَلَى مَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مَطَرٌ وَطِينٌ، اور اسی طرح وہ بندہ جس کے جماعت میں حاضری کے درمیان بارش اور کیچڑ حائل ہو جائے، سخت بارش ہو، شدید کیچڑ ہو، مسجد میں جانا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ وبرد شدید، سخت سردی ہے، وظلمت، سخت تاریکی ہے، وریح لیلا لا نہارا، اسی طرح سخت آندھی ہے، ہوا ہے، لیکن رات کے وقت ہو تو یہ عذر بنتی ہے، دن کو یہ عذر نہیں ہے۔ وخوف علی مالہ، اسی طرح مال تلف ہونے کا خوف ہو کہ اگر نماز پر گیا تو پیچھے سے مال ضائع ہوگا، کوئی اٹھا کر لے جائے گا۔ او من غریم او ظالم، اسی طرح قرض خواہ کا خوف ہو کہ کسی کا قرض دینا ہے اور دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، باہر نکلے گا تو قرض خواہ آگے سے پکڑ لے گا۔ اسی طرح کسی ظالم کا خوف ہو کہ باہر نکلے گا تو ظالم اس پر ظلم کرے گا۔ او مدافعت احد الاحبسین، پیشاب یا پاخانہ اس کی شدید ضرورت ہے، تو اب یہ ہے کہ پیشاب پاخانہ اس کے لیے جاتا ہے تو جماعت جاتی ہے، جماعت کے لیے جاتا ہے تو پھر انہیں روکنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں جماعت معاف ہو جائے گی، وہ پہلے قضاء حاجت کرے۔ و ارادت و سفر، اسی طرح سفر کا ارادہ کر چکا ہے، اس کے لیے پوری تیاری ہے، اور کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے، قافلے کے چلے جانے کا خوف ہے۔ وقیامہ بمریض، اسی طرح مریض کی تیمارداری کے لیے اسے رکنا پڑ رہا ہے، اگر وہ جماعت کے لیے چلا جائے تو مریض کی جان کو خطرہ ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ وحضور طعام تتوقع نفسہ، اسی طرح کھانا حاضر ہے اور نفس اس کی شدید خواہش کر رہا ہے، شدید بھوک لگی ہے، تو اس صورت میں بھی جماعت کی حاضری معاف ہو جاتی ہے۔ وَقَضَى اشْتِغَالُهُ بِالْفِقْهِ لَا بِغَيْرِهِ، اسی طرح فقہ کے حصول میں، فقہ سیکھنے میں مشغول ہے،
کوئی کلاس ہو رہی ہے، کوئی لیکچر ہو رہا ہے فقہ کا، اور جو مدرس، جو استاد صاحب وہ لیکچر دے رہے ہیں، ان کا بعد میں ملنا مشکل ہے، اگر یہ لیکچر مس ہو جائے گا تو پھر مس ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں فقہ کے اصول میں اگر مشغول ہو تو پھر بھی جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے، لا بغیر ہی، لیکن اور کسی کے لیے نہیں، جس طرح دیگر علوم ہے، نحو ہے، صرف ہے، ادب ہے، حتیٰ کہ تفسیر تک فقہا نے لکھا ہے، اس کے لیے بھی جماعت ساقط نہیں کر سکتا۔ تو یہ 20 عذر ہیں جن کی وجہ سے علماء نے جماعت چھوڑنے کی اجازت دی ہے، اور انہیں ایسے ویلڈ عذر قرار دیا ہے کہ اگر یہ یا ان میں سے کوئی ایک لاحق ہو تو جماعت کی حاضری ساقط ہو جاتی ہے۔ ھذا ما ظہر علی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔